میرا نام آصف علی حاکم ہے۔ میں بطور لا انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ کالج ملتان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ہم آج سے انٹیگریٹڈ اسپیشلائزڈ کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور میں آپ کو اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ کا سبجیکٹ پڑھاؤں گا۔ آج کی اس کلاس میں ہم لیسن نمبر 1 جس میں اسٹریس کا تعارف اور اس کی اہمیت کا پڑھیں گے۔ اسٹریس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بوجھ، ٹینشن اور دباؤ کے ہیں۔ اگر ہم اسٹریس کی تعریف کریں تو یہ ماحول اور ارد گرد رہنے والا مسلسل خطرات کو اسٹریس کہتے ہیں۔ جو ہمارے ارد گرد خطرات ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے پیش آمدہ حالات سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہمارے وسائل، ذاتی وسائل اور کوششیں کم محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اسٹریس کا باعث بنتی ہے۔ اسٹریس کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمارے مطالبات اور ہماری ذاتی صلاحیتوں میں عدم توازن پایا جاتا ہے تو اسٹریس جنم لیتا ہے۔ اسٹریس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ اسٹریس ہر شخص کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر انسان کو وہ کسی بھی حالات میں ہوں تو اس کو اس کی نوعیت کا اسٹریس اس کو محسوس ہوگا۔ اگر کوئی بچہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اسٹریس نہیں ہوگا۔ اس کی اسکول لائف کا اسٹریس، اور اگر وہ اسکول لائف کے بعد اگر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پروفیشنل زندگی میں آتا ہے تو اس کو اس کی جاب کا اسٹریس، اگر جاب میں سیلری کم مل رہی ہے تو اس کو اس چیز کا اسٹریس، اس کے بعد اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا اسٹریس، اگر شادی ہو گئی ہے تو زیادہ اسٹریس۔ یہ اسٹریس کی مختلف نوعیتیں ہیں جو ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر انسان کو اسٹریس کا سامنا ہے۔ پولیس افسر کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک پولیس افسر کو ایک عام انسان کی نسبت زیادہ اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسٹریس اس کو کہاں سے آتا ہے؟ وہ اسٹریس اس کو اگر اس کی 24 گھنٹے اس کو ڈیوٹی کرنی ہو تو اس کو اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور سیلری کم ہو تو بھی اس کو اسٹریس آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسران کا دباؤ، میڈیا کا دباؤ اور بیرونی جو دباؤ ہوتے ہیں اس سے بھی ایک پولیس افسر کو اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر انسان کو، خواہ وہ عام انسان ہے یا وہ پولیس والا ہے، اس کو اسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا اس کا علاج بھی ممکن ہے؟ کیا ہم اسٹریس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹریس بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ اسٹریس ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اسٹریس کو مینیج ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اسی پوائنٹ آف ویو سے آج ہم اس سبجیکٹ کو پڑھیں گے، اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ۔ یہی اہمیت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اداروں کے سربراہوں نے اس اسٹریس کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ اگر ایک شخص اسٹریس نے ہی اس کو کھا لیا ہو تو وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر پائے گا، اس کا پروفیشن ہی سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے ایک اسلام امجد کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے اور آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے ہماری زندگی میں؟ اسٹریس میں اگر ایک انسان کو اسٹریس ہو رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ دنیا میں ایک سروے کے مطابق سب سے بڑی ڈیتھ کاز جو ہے وہ اسٹریس ہے۔ اسٹریس ہمارے مائنڈ امیون پہ افیکٹ کرتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ لاغر ہو جاتے ہیں، ہم صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکتے۔
ہماری ایفیشنسی اور پرفارمنس کم ہو جاتی ہے۔ نوعیت، ہر شخص کی اسٹریس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی انسان کا ماحول اسٹریس والا ہوتا ہے اور کسی کا مزاج اسٹریس والا ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو اپنی چھوٹی سی چیز کو اسٹریس اس کے بہت زیادہ اسٹریس لے لیتا ہے۔ اگر سپوز کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ سارا دن اسی اسٹریس میں رہے گا اور وہ باقی کام کوئی اچھی طرح پرفارم نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی جو اس کے لیے اسٹریس کا باعث بنے گی۔ جو ایسے شخص ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو، چھوٹی سی چیز کو میگنیفائنگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ان کو ہر چیز ان کی نظر میں بڑا کر کے ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وہ ان کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بڑا واقعہ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر کسی کے لیے اسٹریس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے کہ یہ جو جن کے اسٹریس، جن کو میگنیفائنگ کر کے وہ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے۔ تو جو ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو چھوٹے سے واقعے کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی سوچ، ان کے خیالات ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ معیار کرنا ہے کہ اگر کوئی سٹریس پیدا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے محرک کیا ہے، کہ آیا اس کے پیچھے حالات ہیں یا ہمارے خیالات ہیں۔ اچھا، جو چیزیں سٹریس پیدا کرتی ہیں انہیں سٹریسرز کہا جاتا ہے۔ پولیس کی جو لائف ہے اس میں کون کون سے سٹریسرز ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ان میں جو نمبر 1 ہے وہ پولیس کی محکمانہ پالیسیاں اور ضوابط ہیں جو سٹریس کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری محکمانہ انکوائریاں اور افسران کی پوچھ گچھ، یہ ان کے ماتحت کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرتی ہے جس سے سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے مؤثر انعامات کا سسٹم نہ ہونا۔ جب بھی انعامات کا سسٹم نہ ہوگا جس جگہ پہ، وہاں پر سٹریس جنریٹ ہوگا۔ زیادہ کاغذات کا مرتب کرنا، یہ بھی سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ عدالتوں میں حاضریاں، عدالتوں میں آئے روز حاضریوں سے بھی سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نیوز سے بھی پولیس افسر کی زندگی میں سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ان سے نمٹنا کیوں ضروری ہے، کہ آیا اس سے سٹریس کو مینج کرنے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص سٹریس کو قابو نہیں کر رہا، سٹریس پر قابو نہیں پا رہا، تو الٹیمیٹلی وہ خودکشی کی طرف جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ اس کا جو ایک رجحان ہوگا وہ خودکشی کی طرف ہوگا، اگر وہ اگر اس وقت پر اس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ سٹریس جو ہے آپ کی زندگی کو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے متاثر کرتا ہے۔ دوسروں کو آپ کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے، تو نہ صرف یہ آپ کا سٹریس آپ کی حد تک ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے اس سے نمٹنا ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کی اہمیت کیا ہے، کیا سٹریس مینجمنٹ سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اس سٹریس مینجمنٹ سے کرنے سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اپنا کام اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔